अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि इशा की नमाज की जो 3 वितर हैं ये कैसे पढ़े जाएंगे। वितर की कितनी रखते हैं, इसका वक़्त क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसके छोड़ने पर गुनाह है या नहीं। आज हम सारी मालूमात आपको देंगे। तो वितर सुन्नत मुअक्कदा नहीं बल्कि वाजिब है अहनाफ के नज़दीक, और कुछ उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। बहरहाल इसकी हैसियत ये है कि अगर बग़ैर उज़र के, बग़ैर मजबूरी के आपने छोड़ दिए तो गुनाह होगा। और अब रही वितर की रखतें, वितर की 3 रखते हैं। और वितर का वक़्त अगर तो आप आखिरी पहर में उठ सकते हैं और आदत है, फिर वितर को आखिरी पहर में पढ़ें, ज़्यादा अफसल है। लेकिन अगर रात को आप नहीं उठ सकते तो वितर इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अदा कर लें। अब जी हम वितर की सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करने के लिए हम अल्फाज का दोहराना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ दिल में अगर आपने नियत कर ली कि मैं 3 वितर अदा कर रही हूँ इशा की नमाज़ के, तो आपकी नमाज हो जाएगी सिर्फ़ नियत से ही। यानी नियत करने के बाद नमाज़ पढ़ लें वितर। अगर आपने अल्फाज अदा करने हैं तो अल्फाज ऐसे अदा करेंगे कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 3 वितर इशा के, अल्लाह के वास्ते, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर के लिए जब हाथ उठाने हैं तो ये देखें, ऐसे हमने हाथ अपने कंधों तक लेके जाने हैं। ठीक है, ये देखें हाथ बिल्कुल सीधे रखे हैं, कंधे से ऊंचे नहीं करने। ठीक है, हमने बिल्कुल कंधों के बराबर रखने हैं। यहाँ हमने हाथ दुपट्टे के अंदर रखने हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये दुपट्टे से बाहर किए हैं। आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथ बांधेंगे सीने पर दुपट्टे के अंदर, और हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पंजे पर पंजा नहीं रखना, उंगलियों के ऊपर उंगलियां नहीं रखनी। जो हमारी हथेली होती है चौड़ी, उस हथेली के ऊपर हथेली रखनी है। ठीक है, पहले नीचे बायां हाथ, ऊपर दायां हाथ। ठीक है, फिर हमने जी पढ़ना है यहाँ सना अल्लाहु अकबर के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर इसके बाद हम सूरत में लाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरह इन्नहु कान तव्वाबा। फिर हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाना है। अब रुकू के लिए जब हमने जाना है तो हाथ हमने, ये देखें, जब हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच गए, ठीक है, घुटनों तक जब पहुंच गए तो हमने इतना सा झुकना है, इससे ज़्यादा नहीं झुकना। ठीक है, कमर को मर्दों की तरह बिल्कुल प्लेन सीधा नहीं करना, थोड़ा सा झुकना है। और हाथों को जो है आराम से रखना है, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, घुटनों के ऊपर नहीं रखना। ठीक है, और घुटनों को मजबूती से पकड़ना भी नहीं है, आराम से रखने हैं हाथ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, 3 दफ़ा पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद हम खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। ये पढ़कर हम सीधा सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले घुटने रखेंगे, फिर हाथ, फिर हम नाक, फिर हम पेशानी बाद में लगाएंगे सबसे एंड पर। और हमने सजदा करते वक़्त पाँव हमने दाएं साइड पे निकालने हैं। जैसे यहाँ बच्ची के पाँव निकले हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर एक साइड पे, ये दोनों पाँव एक साइड पे निकले हुए हैं ऐसे। और पाँव की उंगलियों का रुख हमने, पाँव की उंगलियों का रुख हमने किबला की तरफ करना है। और सजदा ऐसे हमने सिमट कर करना है, ज़मीन से चिपक कर, ज़मीन से चिपक कर हमने सजदा करना है ऐसे। तो यहाँ हम सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा।
پھر ہم بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر، آرام سکون سے بیٹھیں گے. ایک تسبیح کی مقدار ہم نے دیکھنا اپنی گود میں ہے، ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے ہیں. اللہ اکبر. یا پھر ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ پڑھیں گے. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر سجدہ وہی ہم نے ایسے سمٹ کر کرنا ہے، بالکل زمین کے ساتھ لگ کر کرنا ہے. ہم نے اپنی پیٹھ اور کمر اوپر نہیں اٹھانی، پیٹ اوپر نہیں اٹھانا، پاؤں ہم نے دائیں سائڈ پہ باہر کی طرف نکالنے ہیں. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر. ٹھیک ہے، زمین پہ ہاتھ نہیں رکھنے. ہاں اگر کوئی موٹا آدمی ہے یا کوئی بیمار ہے جو سہارا لیے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو سہارا لے سکتا ہے. پھر ہم یہاں جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے یہاں ہم نے ثنا نہیں پڑھنا، ہم سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے. پھر کوئی صورت ملائیں گے، کوئی سی آپ صورت ملا لیں. فار ایگزامپل آپ صورت لہب پڑھ لیں، تبت یدا، وہ والی. ٹھیک ہے، صورت پڑھنے کے بعد ہم نے پھر رکوع میں آ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہاں پھر ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں گے. اور اسی طرح ہم نے زیادہ نہیں جھکنا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہاتھ ہمارے گھٹنوں تک پہنچ گئے تو بس وہاں ہم نے رک جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں جھکنا. تو یہاں ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اور پاؤں میں اگر فاصلہ رکھنا ہے پاؤں کے درمیان میں آپ نے پوری نماز میں تو بس 4 انگلیوں کے برابر رکھ سکتے ہیں یا ملا لیں. پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے آرام سے کھڑے ہو گئے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم دوسری رکعت کے سجدے میں جائیں گے. پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی لگا کر ہم ایسے بالکل سمٹ کر سجدہ کریں گے. یہ دیکھیں ایسے جیسے بالکل زمین کے ساتھ سمٹ گئی ہے، زمین کے ساتھ لگ کر، یعنی آپ کی پیٹھ یا پیٹ یا کمر اوپر نہیں اٹھا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم نے پاؤں اسی طرح دائیں سائڈ پہ نکالنے ہیں. پاؤں ہم نے دائیں سائڈ پہ نکالنے ہیں، جیسے بچے کے دائیں سائڈ پہ نکلے ہوئے ہیں. اور پاؤں کا رخ ہم نے اس کی طرف کرنا ہے، قبلہ رخ کی طرف. سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر. ایک تسبیح کی مقدار آرام سکون سے بیٹھنا ہے، جلدی سے بھاگ کے دوسرا سجدہ نہیں کرنا. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا ہے. پھر سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنا ہے. جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پیشانی اٹھاتے ہیں، پھر ناک، پھر اپنا ہاتھ، اور پھر ہم نے یہاں بیٹھ جانا ہے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ پہ نیچے رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہماری وتر کی تیسری رکعت ہے. پھر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں سینے پر دوپٹے کے اندر، اور دیکھنا ہم نے سجدے کی جگہ ہے. یا ہم پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھیں گے جی یہاں پر کوئی سی صورت ملا لے. تیسری رکعت میں بھی صورت ملانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سی ہم صورت ملائیں گے. فار ایگزامپل آپ سورۃ اخلاص ملا لیں. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد ہم یہاں پر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھے جاتے ہیں، تیسری رکعت میں اور صورت ملانے کے بعد پڑھتے ہیں. دعائے قنوت سن لیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.
پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں زیادہ نہیں جھکنا۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگا کر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے، بالکل سمٹ کر کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، ہم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ پھر یہاں ہم پڑھیں گے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ کے، کچھ نہیں پڑھنا۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، پھر ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئے۔ ہم تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، تشہد مکمل، پھر درود ابراہیمی، پھر رب اجعلنی، پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد ہم نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے پر دیکھنا ہے، پھر بائیں طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں بھی ہم نے جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو ہم نے بائیں کندھے پر دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو یہ تھی ہمارے نماز وتر، عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں 3، اور یہ واجب ہیں، بلا عذر چھوڑنے پر گناہ ملتے ہیں۔ اس طرح آپ تمام نماز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نماز کے طریقے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی وظائف، قرآنی وظائف کے لیے، اسلامی معلومات کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، اور قرآن پاک تجوید و تلفظ سیکھنے کے لیے، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔